السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ البقرہ کی آیت 125 میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ اکافا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا، ایک خاص طرف متوجہ ہو جانا۔ لسان العرب ڈکشنری میں ہے انسان باقی ساری دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے اللہ کی خوشنودگی اور رضا حاصل کرنے کی خاطر مسجد میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 10 دن، کبھی 20 دن اور کبھی 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سنت متواتر کے ساتھ یعنی ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب اس کے بعد ہے اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ تو جیسے کہ آیت 125 سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اعتکاف اللہ کی مساجد میں کیا جائے گا، تو مرد اور عورت دونوں ہی اللہ کی مساجد میں اعتکاف کریں گے۔ لیکن اگر عورتوں کے لیے کوئی باپردہ مساجد میں انتظام نہیں ہے، یا پھر باپردہ انتظام ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی ایسی فیسیلٹی نہیں ہے کہ عورتیں صحیح طرح سے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد اگر کسی مسجدوں میں انتظام تو ہے لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور اس طرح سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو عورتیں اس سنت سے محروم نہ رہ جائیں، وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ مساجد میں ہی اعتکاف کیا جائے۔ اب اعتکاف کس وقت کیا جائے گا، کس دن کیا جائے گا؟ تو اعتکاف رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد ہی 20 رمضان مبارک کے دن مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن کوئی اور شخص اگر مغرب سے پہلے بھی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، اس کے بعد مسجد میں داخل نہیں ہوا جائے گا۔ اب عورتیں اگر مسجد میں اعتکاف نہ کر سکیں تو پھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے زمانے کی عورتوں کے حالات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس وقت فتنے شروع ہو گئے تھے۔ تو اگر فتنے ہیں، وہاں کوئی سہولت نہیں ہے، تو عورتیں گھر پہ ہی اعتکاف کریں گی۔ گھر پہ وہ کہاں اعتکاف کریں گی؟ گھر میں ایک ایسا کارنر جہاں پر آمد و رفت کم ہے، اپنی ایک خاص مخصوص جگہ بنا لیں گی جہاں پر وہ عبادات کریں گی۔ اب عبادات میں اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر لیلۃ القدر اور شب قدر کی تلاش ہے۔ اعتکاف سے پہلے اپنے دل میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ اللہ میں تیری رضا خوشنودگی کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اللہ دل کی باتیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کے ساتھ ایک ارادہ اور ایک وعدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اعتکاف میں what to do what not to do یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے پاس ایک ڈائری میں ایک پیج پہ یہ بات لکھیں گے پہلے ہی سے کہ مجھے اعتکاف میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں، اور کیا کیا نہیں لے کر جانی، کیا کیا نہیں کرنی ہے۔ جو بھی معتکف اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ ضروریات زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ نہیں لے کر جائے گا، یعنی جو عام معمولات زندگی ہیں اس کو چھوڑ دے گا۔ وہی بہت بیسک جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے، جیسے کپڑے ہیں، صابن وغیرہ اور چیزیں ہیں، بس وہی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اپنے ساتھ ایک قرآن ضرور لیں، اپنے ساتھ ایک تفسیر ضرور لیں، اپنے ساتھ ایک تاریخ کی کتاب جس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ ضرور لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ اپنے ساتھ ایک ڈائری اور پین ضرور لیں، جس کے اوپر آپ اپنی جو بھی چیز آپ نے پڑھی ہے، سیکھی ہے، اس کے اوپر آپ لکھ سکیں۔
اپنے ساتھ ایک ہائی لائٹر اور پین لے کر جائیں، جو بھی آپ پڑھیں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے ساتھ موبائل وغیرہ جس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے کوشش کریں نہ لے کے جائیں۔ آپ اعتکاف سے پہلے سب کو بتا دیں کہ میں اعتکاف کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، تاکہ آپ کو اگر کوئی کال آتی ہے یا کوئی اور بات ہے تو آپ اس سے پہلے اس انسان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ انسان یہاں سے چلا گیا، ڈیووٹڈ ہو گیا اللہ کے لیے، اب اس سے بات چیت اتنے دن تک نہیں ہو سکتی۔ جیسے دنیاوی اگزام کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھ کر کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کون سی عبادات کس ٹائم پر کرنی ہیں وہ کر لیں۔ اپنے ساتھ ایک الارم لے جائیں، ورنہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ مجھے اس ٹائم پر اگر میں نہ اٹھ پاؤں تو مجھے اٹھا دیا جائے۔ نمبر 5، سب سے امپورٹنٹ بات، کھانے پینے سے تھوڑا پرہیز کیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں 10 دن ہم نے بیٹھے ہی رہنا ہے، تو اس لیے جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس سے بھی ہاف کھانے کی کوشش کریں۔ اگر مساجد میں ہیں تو یہ بالکل شکوہ شکایت نہ کریں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، کیونکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں ہے تو ہماری طبیعت خراب ہو سکتی۔ بہت سے معتکفین آخری عشرہ میں جب اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کھانے کو کم سے کم کھایا جائے تاکہ آپ توجہ سے قرآن پڑھ سکیں، توجہ سے اپنی عبادات کر سکیں۔ اب آپ پیپر پر پہلے ہی لکھ لیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ پیپر پر لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیات کو جانتے ہیں، لیکن وہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہماری نیکیوں والا پلڑا تھوڑا ہلکا رہ جائے گا، پھر ایک پیج آئے گا وہ ہمارے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، ہمارا نیکیوں والا پلڑا یکدم بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ پیج ہوگا جس میں ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیک عمل لکھا تھا، تو ہم نے یہ نیک عمل لکھا، اے اللہ میں تیری خاطر یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نیکیوں کی نیت کرنے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ میں اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کسی چیز سے بچنے یا ہائیڈ ہونے کے لیے نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھنے لگے مسجد میں تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی، میں نے بھی مسجد میں خیمہ لگوا لیا۔ پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی ہیں، ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی مسجد میں خیمہ لگوا لیا۔ پھر سیدہ زینب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہیں، ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی خیمہ لگوا لیا۔ کرتے کرتے تمام ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کی غرض سے خیمے لگوا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، حدیث کے ورڈ ہیں، کیا تم سمجھتی ہو تم اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ حضرت عائشہ بیٹھنے لگی ہیں تو سب نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے ان کو، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے وہاں سے باہر ہٹوا دیے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اعتکاف کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنا مسجد میں داخل ہوں گے تو مغرب کی نماز سب سے پہلی، موسٹلی ہم لوگ مغرب سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، روزہ افطار کریں گے اور اپنا کوشش کریں گے کہ ہر نماز، کوشش کیا وہ 10 دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا ہے۔ جیسے ہم ایگزام سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، سونا نہیں ہے، بیٹھ جائیں گے تو تھک جائیں گے تو کھڑے نہیں ہو سکتا، چل پھر کر ہم پڑھتے ہیں۔ سملرلی ہر نماز، 5 وقت کی نماز، اگر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو تکبیر اولا یعنی پہلی اللہ اکبر جو تکبیر ہے اس سے پہلے ہم اپنے پہلی صف پہ کھڑے ہوں۔ عورتوں کی بھی پہلی جو صف ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور مرد ہیں تو پہلی صف پہ کوشش کریں۔ اگر اعتکاف کرنے والوں نے پہلی صفیں پوری نہیں کرنی تو پھر اعتکاف کا کیا فائدہ؟ تو اول وقت پر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی گھر میں اعتکاف کر رہا ہے خواتین تو وہ کوشش کریں جیسی ہی پہلی اذان ہوئی ہے سب سے پہلی اذان کے ساتھ فوراً اپنی نماز پڑھ لیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ فلاں مسجد میں اذان ہوگی تو میں نماز پڑھوں گی، نہیں، جو پہلی اذان آپ سن لیں، جیسے ہی وقت داخل ہو جائے سب سے پہلے اپنا فرض نماز کو ادا کرنا ہے۔
یہ ہم ایک پیپر پہ لکھ کے لے کے جائیں گے اپنے ساتھ، اور یہ جو ہم نے لکھا ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے۔ اس کے بعد پہلے ہی جب ہم اعتکاف میں دن بیٹھیں گے، ہماری سب سے پہلے ہمیں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ملے گی، تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح کے بعد اپنے وطر کو چھوڑ دینا اس نیت سے کہ میں نے صبح سحری سے پہلے اٹھنا ہے۔ اپنا الارم سیٹ کریں اور سحری سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، نوافل پڑھیں۔ جو تراویح پڑھ بھی لیتا ہے وہ بھی تہجد میں نوافل پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں۔ تو آپ تہجد سے پہلے اٹھیں اور سحری سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ اٹھ کے خوب نوافل پڑھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ آپ ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ سے مانگنے آئے ہیں، فقیر بن جائیں، اللہ کے در کے غلام اور فقیر بن جائیں، گدھے بن جائیں۔ اور اس وقت آپ جتنے بھی عبادات ہو سکتی، جتنے بھی نوافل ہو سکتے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہو سکتی کریں۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی سحری کریں، کیونکہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھے ہی رہنا ہے، تو زیادہ کھائیں گے تو بار بار واش روم جانا پڑے گا اور پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اور ذکر و اذکار تسبیحات کرتے رہنا ہے، درود شریف، اللہم صلی علی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات کرنا ہے۔ اب اپنی تسبیحات اپنے پیجوں پر لکھ لیں، بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا ہے۔ مجھے ایک تسبیح کم از کم درود شریف کی کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ، مجھے 100 مرتبہ کم از کم چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح مجھے کم از کم تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ مجھے 100 بار کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص صرف ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ پھر مجھے 100 بار کم از کم سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے 100 اجر لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1000 اس کو نیکیاں ملتی ہیں، درجات الگ بلند ہوتے ہیں اس کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے الحمدللہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص صرف ایک بار الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور مجھے 100 بار کم از کم اللہ اکبر پڑھنا، اللہ اکبر کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اور بھی تسبیحات جس میں استغفر اللہ ہے، اور جو بھی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تسبیحات آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس دوران بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف ضرور پڑھنا ہے ناظرہ، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس سائڈوں پہ فرشتے بیٹھ کر آپ کا قرآن سنیں گے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہنا ہے جب تک سورج نکل نہیں جاتا۔ جب سورج نکل جائے آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے، اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور اس کا اجر ایک مقبول حج اور عمرے کا ہے۔ تو جب 10 دن آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکل جاتا ہے، جب اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کے 10 مقبول حج اور عمرے کے ثواب آپ کو ملیں گے۔ آپ نے 10 دنوں میں 10 حج اور عمرے کر لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ ہر نماز کے ساتھ کچھ تسبیحات سیٹ کر لیں کہ مجھے یہ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اشراق کے ساتھ ساتھ چاشت اور اوابین کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ تو اشراق جب آپ سورج نکل جاتا ہے اس کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، پھر 8 سے لے کر 9 بجے کے درمیان میں پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، یا پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ آپ کی چاشت کی نماز ہو جاتی ہے۔ چاشت کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایک 10 سے 11 بجے کے درمیان میں آپ نوافل پڑھ لیں، 2، 4، 6 یا 8 جتنے آپ کو مناسب لگیں۔ نفلی نماز ہے، تھکے نہیں وہ پڑھ لیں، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو آپ یہ تینوں اشراق، چاشت اور اوابین اکٹھے ایک ہی دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی اوابین پڑھ لی، کبھی چاشت پڑھ لی، اور اشراق تو روزانہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور ایک اور چیز، اپنے ساتھ
آڈیو قرآن یا تفسیر بھی رکھ لیں یا تجوید کے کوئی لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں. سارا دن آپ جب بھی قرآن پڑھیں کوشش کریں ساتھ ساتھ تجوید جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لے کر گئے ہیں، کیونکہ پورا سال ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ارادے کرتے ہیں اب ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے، اب ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، لیکن دنیاوی کے معمولات جو دنیا کے ہیں، دنیاوی زندگی کی مشکلات ہیں، ٹائمنگ نہیں ملتی ہمیں ایسی کہ ہم بیٹھ کے کہیں سیرت پڑھ سکیں، قرآن سیکھ سکیں. تو ان 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم قرآن تفسیر سے پڑھیں گے. جو بھی آپ قرآن ناظرہ پڑھیں نیچے سے کم از کم ترجمہ ضرور پڑھیں، ساتھ ساتھ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کو ضرور پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً یہ سارا ٹائم سیٹ کر لیں کہ عصر کے بعد مجھے یہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد مجھے یہ پڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو چکنا ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، اور پھر آپ ٹک لگاتے جائیں. اس دن میرا نہیں ہوا، پھر اس کو کسی اور ٹائم پہ کمپلسیٹ کریں. اچھا یہ چیز آج میں نہیں کر پائی ہوں، مجھے اتنے پیج قرآن کے پڑھنے تھے میں نہیں پڑھ پائی، مجھے آج تفسیر نہیں میں پڑھ پائی، یا آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ نہیں پڑھ پائی، یا یہ تسبیح رہ گئی. تو آپ اس کو اگر رہ گئی ہے تو کہیں اور سیٹ کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، یا پھر صبح اشراق پڑھ کے پھر بھی سو سکتے ہیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ فجر کے فوراً بعد نہ سوئیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اور سحری سے پہلے اور سحری کے بعد، اسی طرح سے روزہ افطار کرنے سے پہلے عصر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو پھر باؤنڈ کر لیں، اپنے اس ٹائم ٹیبل پہ لکھ لیں کہ میں نے عصر سے مغرب تک بالکل بھی کچھ نہیں کرنا، نہ سونا ہے نہ کوئی اور کام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی. کیونکہ عصر سے مغرب تک کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز نہ پڑھیے گا، بس عصر کی نماز پڑھ لیں اور مغرب تک کا انتظار کریں. اس دوران آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، آپ تسبیحات پڑھیں. صبح اور شام کے اذکار الصباح اور اذکار المساء آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں، گوگل پر آپ نکال کے امیج بھی سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، حسن مسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعا ہے، اور بہت سی اور کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں صبح اور شام کے اذکار کی، وہ ساتھ ضرور لے کر جائیں. کوشش کریں ہر نماز اول وقت پر پڑھ لیں. ہاں جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں اس میں آپ قرآن ہاتھ میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے. تو یہ جائز ہے، فرض نماز نہ ہو. نوافل جتنی بھی نمازیں ہیں، اگر آپ کو قرآن زبانی نہیں آتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے میں لمبی سے لمبی نماز پڑھوں، تو آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا قرآن ساتھ رکھ لیں، یا پھر موبائل سے قرآن پہلے ہی سے نکال کر رکھ لیں. جب آپ رکوع جانے لگیں تو سائڈ پر کر دیں، جب سجود میں جانے لگیں سائڈ پر ہی وہ پڑا ہو. جب دوبارہ آپ اٹھ کے پھر رکعت شروع کریں، سورہ الفاتحہ کے بعد پھر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو نوافل میں قرآن دیکھ کر پڑھ لیں. اس طرح سے آپ وہ 10 دن آپ صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور ان 10 دنوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ جتنی بھی طاق راتیں آ رہی ہیں، ان طاق راتوں میں اپنے آپ کو جگائیں. میں یہاں پر بیٹھی ہی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور اعتکاف کا اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اور اگر آپ ساری رات نہیں جا سکتے تو اپنے آپ کو نہ تھکائیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور اپنے ساتھ الارم لگا لیں، کچھ دیر آپ سو جائیں، پھر سحری سے کچھ 2 گھنٹے پہلے اٹھیں اور پھر جو ہے نوافل پڑھیں اور لیلۃ القدر کو انشاءاللہ تلاش کریں تو لیلۃ القدر مل جائے گی. اور معتکفین جو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ لیلۃ القدر کا پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتی، کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں نا، اللہ کے فیورٹ ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو چھوڑ کر، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کی خاطر اللہ کے گھروں میں، گھر کے کارنر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے جو بھی اعتکاف کرنے لگا ہے اللہ اس کے اعتکاف کو قبول کرے. اعتکاف میں واش روم میں جانا، برش کرنا، نہانا یہ جائز ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن اس کو بار بار نہ کریں، بار بار نہانے میں اور ان چیزوں میں توجہ نہ کریں. فوکس یہ کریں کہ میں صرف اللہ کو راضی کر کے ان 10 دنوں میں جانا، یہ میرے امتحان ہیں، یہ میری پریپریشن ہے. یہ میں نے 10 دن اگر گنوا لیے تو میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی، اگلے پتہ نہیں زندگی میں مجھے موقع ملے یا نہ ملے. مجھے یہ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے دینے ہیں. اس دوران
زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، اور جب موقع ملے تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ سب سے بیسک قرآن، چونکہ ہمیں عربی لینگویج ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جو آپ کو میں نے بھی بتایا تفسیر لے کے چلے جائیں، ترجمے والا قرآن نیچے سے پڑھیں، قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، اردو میں پڑھیں، انگلش میں ٹرانسلیشن آتی انگلش میں پڑھیں۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ لے کے جائیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث کی کتاب ہے، نہیں ہے تو وہ پرچیز کر لیں، وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور بار بار کہیں اللہ کہیں مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے، اللہ میرے اس عمل کو پسند کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، مجھ پر مہربانی کر، تمام امت مسلمہ پر اپنا کرب و رحم کر، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے۔ اول آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک بندے کو بھی اللہ معاف کر دینا اور جنت میں جگہ دے دے، تو جنت میں اتنی جگہ ہے کہ سارے لوگ پورے آ جائیں گے۔ تو ہر ایک کی بھلائی کے لیے اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے پاس اور موقع نہیں، میرے پاس ابھی بھی آپشن ہے، میں تجھ سے توبہ کر سکتی ہوں، جو چلے گئے ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے جنتوں کے باغیچے بنا دے ان کی قبروں کو، ہمارے اللہ آنے والی نسلوں کو صحیح کر دے، ایمان پر لگا دے۔ اللہ فتنوں کا دور ہے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ کر دے، اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے والا، اس کو جاری کرنے والا بنا دے۔ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے آپ کریں۔ اللہ کے یہ جو بندے اللہ نے چنے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ ان سب کا اعتکاف قبول کر لے، اللہ ہم سب کو موقع دے، ہم سب چکھیں، مزہ لیں، ہم دیکھیں اعتکاف کی برکات، ثمرات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ جو میں نے سب کہا اللہ ہر ایک تک پہنچ جائے، سب اس سے مستفید ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوشش کریے اس کو خود سنیے، دوسروں کو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔